جی السلام علیکم، مزاج ٹھیک ہے آصف صاحب؟ جی بالکل ٹھیک ہیں، آپ سنائیں خواجہ صاحب؟ جی جی بہت مہربانی، نوازش جی فرمائیے۔ یہ ہمیشہ انتظار رہتی ہے سیٹرڈے کی کہ آپ پینل میں آئیں گے اور مجھے بھی اجازت دیں گے آنے کی۔ میری پریشانی سر یہ ہے جناب کہ یہ میں سارا آپ کو وہ سن رہا تھا کہ گورنمنٹ آف پاکستان آپ لوگوں کے سخت خلاف ہے، اور 72 میں یا انہوں نے جو بھی قوانین نافذ کیے ہیں وہ آپ لوگوں کے بالکل مائنس جاتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، جی جی خواجہ صاحب جی۔ اس چیز کی مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان آپ کو پاکستان نہیں آنے دیتی یا آپ کو یہ سرگرمی نہیں کرنے دیتی، تو آخر یہ سعودی عرب اور مڈل ایسٹ میں بہت سی اور کیا ہیں، آخر آپ لوگوں کو خدا کے گھر جانے کا سعودی عرب لوگوں نے کیوں پابندی لگا رکھی ہے، اور روضہ رسول پر بھی نہیں ڈال سکتے، جبکہ آپ اتنی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں اور کتابیں بھی پڑھتے ہیں اور حوالے بھی دیتے ہیں۔ آخر کیا یہ قصور ہے آپ لوگوں کا کہ سعودی عرب کو بھی پاکستان نے خرید لیا ہے؟ جی یہ آپ مجھے ذرا بتائیں۔ جی بالکل خواجہ صاحب، یہ تو وہی بتا سکتے ہیں جنہوں نے ایسا کر رکھا ہے۔ ہم آپ کا جو آپ نے جو دکھ اور درد محسوس کیا ہمارا، اس پہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اور یہ بھی ہمارا یقین ہے کہ اکثریت لوگوں کی پاکستان میں بھی اور مسلمانوں میں بھی سعید فطرت اور شریف النفس لوگوں کی ہے، اور وہ اس بات کو اسی طرح سے دیکھتے ہیں جس طرح سے کہ آپ فرما رہے ہیں۔ یہ یقیناً ایک بہت دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ جب 1974 میں پاکستان کی گورنمنٹ نے ہمیں غیر مسلم قرار دیا، اگرچہ ہم کہتے ہیں کہ یہ معاملہ انسان کے ایمان کا، انسان اور خدا کے درمیان میں ہوتا ہے، اس میں کسی گورنمنٹ نے ڈکلیئر نہیں کرنا ہوتا۔ یہ نہیں ہے کہ 1974 سے پہلے جو احمدی وفات پا گئے وہ مسلمان تھے اور 74 کے بعد جو اب ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، تو ان فیصلوں سے کوئی یہ پاکستان سے باہر ہیں، اس سے فرق نہیں پڑا کرتا۔ لیکن جب انہوں نے یہ فتویٰ لیا تو اس وقت ایک باقاعدہ کیمپین کی گئی، مکہ مکرمہ میں بھی کانفرنس کی گئی، وہاں سے جو فتویٰ لیا گیا جماعت احمدیہ کے خلاف، اسی پہ بیس کر کے دراصل جو ہے وہ پھر آگے تمام یہ تکفیر کے فتوے جو ہیں انہوں نے زور پکڑا تھا۔ لیکن یہ کہ جیسا کہ ہم نے بتایا، ہم اللہ کے فضل سے، میں یہی عرض کر سکتا ہوں کہ ان تمام پابندیوں اور مخالفتوں کے باوجود اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ ہمہ وقت خدمت اسلام میں مصروف ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ، باقی تمام دنیا بھی دیکھ رہی ہے۔ باقی ہم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ کے اوپر جو ہے اس وقت یہ ایسی مشکلات ہیں ان کو دور کرے۔ لیکن جماعت احمدیہ کے حوصلے امیر المومنین خلیفۃ المسیح اید اللہ تعالیٰ بن نصرہ العزیز کی قیادت میں ہم چلتے ہیں، ہمارا حوصلہ ایک لمحے کے لیے بھی پست نہیں ہوتا الحمدللہ۔ جی طاہر ندیم صاحب کچھ فرما رہے ہیں؟ مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ مخالفت جو ہے یہ ہماری مزرعہ کامیابی کے جماعت کی کھیتی کے لیے ایک بطور کھاد ہے۔ جی یعنی ہے تو گندی، لیکن جب آپ دیکھیں کھیتی پر گندی روڑی بھی جب ڈالی جاتی ہے تو وہ اس کو اور تقویت دیتی ہے، تو یہ اصل میں ہمارے لیے کھاد کا کام دے رہی۔ وجہ یہ ہے کہ جب یہ غلط عقائد پھیلاتے ہیں اور وہ لوگ جو سعید فطرت ہیں جب وہ ہماری کتابیں پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بالکل یہ تو برعکس ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب کرتے ہیں، اور اس طرح چن چن کے جو سعید فطرت ہیں وہ جماعت میں آتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مسلم صاحب کے یہ تو باتیں پوری کر رہا ہے۔ جی بالکل، بہت بہت شکریہ۔